اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں علم کی اہمیت اور افادیت۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں العلم دانستن، یعنی علم جاننے کا نام ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے جس کو ہم عالم کہتے ہیں، چاہے عالم ارواح ہو یا عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہو، عالم جمادات ہو، یہ تمام عوالم ہیں۔ پرانے ہمارے جو مفسرین کرام تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 18,000 عالم، لیکن آج کی سائنسی تحقیقات کے مطابق اس کائنات کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایک بڑی اچھی کتاب آئی ہے، دی ایویڈنس آف گاڈ ان دس ایکسپینڈنگ یونیورس، یعنی اس پھیلتی ہوئی کائنات میں خدا کی پہچان، خدا کی دلیل، خدا کے لیے ثبوت۔ تو روز بروز نئی نئی گلیکسیز کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، اور یہ کائنات ناتمام ہے ابھی، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ ابھی جو ہے کائنات جو ہے تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے، اور پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں، کتنی کہکشانیں ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں آئی، ہماری دوربینوں کے ان کے پرتو سے دور ہے، ان کے احاطہ سے دور ہے۔ اس تمام عالموں کو جو ہے عالمین کہا گیا ہے، اور علم جو ہے ان کے بارے میں جاننے کا نام ہے۔ اس طرح سے یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ عالم جو ہے، یہ آلہ ہے کس کا؟ علم کا۔ تو ایک وسیع تصور علم کا ملتا ہے۔ ایک بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں جن کا نام ہے برٹرڈ رسل۔ وہ کہتا ہے آور نالج آف دا ایکسٹرنل ورلڈ، یعنی ہمارا نالج جو کائنات کے بارے میں ہے، بیرونی دنیا کے بارے میں ہے، خارجی دنیا کے بارے میں ہے، وہ کیا ہے؟ اور دوسری کتاب انہوں نے بڑی زبردست لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اسکوپ آف ہیومن نالج اینڈ لمٹس، ہیومن نالج اسکوپ اینڈ لمٹس، انسان کا علم، اس کا کتنا دائرۂ کار ہے اور اس کی کتنی محدودیتیں ہیں۔ تو علم کے بارے میں جو ہے ہمارے فلاسفہ نے بڑی باتیں کی ہے، اور ہمارے اسکالرس نے بڑی باتیں کی ہے، لیکن جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، غور کی نگاہ سے ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں علم کا ایک دوسرا ہی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جو خدا کی خشیت انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ علم نہیں ہے جو صرف معلومات کی حد تک ہمارے پاس رہتا ہے، بلکہ وہ نور بن جاتا ہے اور روشنی بن جاتا ہے، اور وہ ہمارے گرد و پیش کو روشن کر دیتا ہے، ہمارے اخلاق کو مزین، ہمارے کردار کو عظیم، اور ہمارے اعمال کو بہتر بناتا ہے۔ یہ ایسا علم ہوتا ہے جو خشیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے تو صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو علم کا درجہ اسلام نے اس قدر بڑھا دیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں کہتے ہیں کہ اسلام نے جادو جو ہے بظاہر ایک علم ہے جو مضر ہے، بہت نقصان دہ ہے، اور جس کو جو ہے حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کو بھی علم کہا گیا ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ بھئی جہالت سے بہتر تو کم از کم جادو کو بھی قرار دیا گیا ہے، حالانکہ حرام ہے، کیونکہ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ کہ علم جو ہے وہ حرکت کا نام ہے، اور جہالت جو ہے جمود کا نام ہے، اور حرکت بہتر ہے جمود سے۔ تو یہ اہمیت ہے علم کی۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اتنے علوم کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ایک فلاسفر کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، ایک سائنٹسٹ کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، ایک صوفی کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، ایک شاعر کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، ایک جج کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، ایک جو بالکل صنعت کار ہو اس کو بھی قرآن کی ضرورت ہے، ایک صحابی کو بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن میں کتنے اشارے کیے گئے علوم کے بارے میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر قرآن کے اور بڑے محدث
جن کا نام ہے جلال الدین سیوطی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تقریباً 300 علوم کا کہیں نہ کہیں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے۔ اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو مورز بقالی جیسے آدمی اور ہمارے ذاکر نائک جیسے آدمی اور ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب اور یہ مراد ہاف مین اور کیرن ارمسٹرانگ جو بہت ہی بڑے اہم اسکالر اس زمانے کے، تو انہوں نے علوم کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے کہ تمام علوم اس میں آتے ہیں۔ تو قرآن نے اشارے کیے ان علوم کی طرف، حالانکہ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ سائنٹسٹ کے لیے بھی ضروری ہے، وہ فلاسفرز کے لیے ضروری ہے، تو اس سے بے نیاز تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اشارے قرآن میں پیش کیے گئے ہیں۔ جیسے پروفیسر سلام صاحب جو نوبل لاریٹ ہے، تو انہوں نے خود اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ از دیئر کنکارڈ اور کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، تو وہ ایک آیا تھا اس کا ریویو آف دا ریلیجنس نیو یارک سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں کہیں پر بھی جو ہے سائنسی علوم کی مخالفت نہیں کی گئی۔ تو انہوں نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بعض جو فرقے تھے، مثلا معتزلہ یا اشاعرہ تھے یا باقی اور فرقے تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کبھی کبھی تکلیف پہنچائی عقائد کی وجہ سے، لیکن سلام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کبھی کسی سائنٹسٹ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی ہے کہ ان کے سائنسی خیالات کی وجہ سے، اور وہ کہتے ہیں اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو ہے یہ انکوزیشن جو ہو گئی ہے، تفتیشی جو مراکز پیدا ہو گئے تھے گلیلو کے ساتھ اور برنو کے ساتھ اور کاپرنکس کے ساتھ، اور برنو کو تو زندہ جلایا گیا تھا اپنی سائنسی خیالات کی وجہ سے، لیکن ہمیں کبھی تاریخ میں نظر نہیں آتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی آدمی کو جو ہے اپنے سائنسی خیالات کی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہو، کیونکہ قرآن نے بہت زور دیا تھا کہ انسان کو کائنات میں تلاش کرنی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کو یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اگر تم جا سکو کائنات کی جو حدود کو پھاند کے آگے جا سکتے ہو تو جاؤ، لیکن تم تب جا سکتے ہو جب تمہارے پاس سلطان، لا تنفذون الا بالسلطان، یعنی طاقت۔ اب اس کے بعد سائنسدانوں نے جو ہے گریویٹیشنل پل کو پار کرنے کی طاقت حاصل کی، اور انسان جو ہے چاند پہ پہنچ گیا، اب مریخ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد جو ہے بہت سارے اور ستارے جو ہے اس کائنات میں ان کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ اب تو بستیاں بننے لگی ہے، اس کے لیے پورا خاکہ بن چکا ہے، ہوٹل کیسے بنیں گے اور وہاں پر بستیاں کیسے آباد ہوں گی، تو یہ سب پورا۔ اور اگر ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو قرآن نے پیدا کیا یہ جذبہ، یہ سائنٹیفک ایج کا یہ جو ایک جذبہ، کیونکہ اس سے پہلے تو انسان سورج کی پوجا کرتا تھا، تو وہ سورج کو مسخر کرنے کی کیسے کوشش کرتا جس کو وہ بھگوان سمجھتا تھا، جس کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ چاند کو تو لوگ معبود سمجھتے تھے تو وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اسلام نے کہا نہیں، چاند تو خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، اور تم دیکھو گے کائنات میں جتنے تارے ہیں اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر لیے، اور جو بھی بحر و بر کی چیزیں ہیں وہ انسان کی غلام بنائی گئی ہے۔ تو ایک طرح سے انسان کو جو ہے اس تاہم پرست سے نکالا گیا جس میں وہ مبتلا تھا، وہ اجرام فلکی کو، وہ ہیونلی باڈیز کو بھگوان سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، رب سمجھتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قوم کے پاس جب انہیں خطاب کیا تو لوگ یا تو سورج پرستی کرتے تھے، اور ان سورج کے نام پر انہیں بہت سارے بت بنائے تھے، تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی نہ تو تارا خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ آفتاب خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سب غروب ہو جاتے ہیں، اور اللہ جو ہے ان تمام چیزوں کا مالک ہے، ان تمام اجرام فلکی کا مالک ہے۔ تو یہ توہم پرستی جو لوگوں میں تھی وہ اسلام نے نکالی، اور علم کا ایک وسیع تصور دے دیا کہ کائنات کو انسان کو مسخر کرنا چاہیے۔ یہ وجہ ہے کہ بریفالٹ نے اپنی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں کہا ہے کہ جو روشنی آئی ہے تہذیب کی اور سائنس کی، وہ جو ہے وہ آئی ہے اسپین سے، جب مسلمان وہاں تھے، اور یہ وجہ ہے کہ قرطبہ کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں تو وہاں پر مسلمان سائنٹسٹ تھے، فلاسفرز تھے۔ آپ دیکھیے کہ اسپین کے جو ابن رشد، جنہوں نے جو ہے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس کا نام بدایت المجتہد ہے، دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں آج کل وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب میں جو ہے فقہ کے مسائل ہے، اجتہاد کے مسائل ہے، اور وہ ایسا شخص تھا کہ جس کا بت آج کل جو ہے بارسلونا یونیورسٹی کے باہر لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ویسٹ کو بیدار کر دیا اپنے علم کے ذریعے سے۔ اور اس کی اگر آپ کمنٹریز دیکھیں گے
اس کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے وہ خود اس چیز کی وضاحت فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو کنفلکٹ بٹوین دا ریلیجن اینڈ ریولیشن. تو ان کی کتاب کا نام ہے فصل المقال فیما بین الدین والحکمت من اتصال، یعنی ایک ڈسیشو treatises on the subject of relation between religion and science and philosophy. اور اس زمانے کی فلاسفی میں تمام علوم شامل تھے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے جو علم کا اتنا وسیع تصور دے دیا کہ اس میں تمام علوم جو آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پریکٹیکلی میں عرض کر رہا ہوں، تھیوریٹیکلی تو بہت سارے